نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشر مبشرہ سیریز میں ہماری آج کی شخصیت سیدنا ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ کا اصل نام عامر بن عبداللہ بن جراح اور لقب امین الامت تھا۔ آپ کا شمار ایسے صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو اپنی کنیت سے مشہور ہوئے، اور آپ کی کنیت ابو عبیدہ تھی۔ آپ کی والدہ کا نام امیمہ بنت غنم بن جابر تھا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام کی دعوت کو شروع ہی میں قبول کر لیا تھا۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا 8واں نمبر بنتا ہے۔ ابو عبیدہ قریشی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا نسب 8ویں پشت پر فہر بن مالک بن کنانہ سے جا ملتا ہے۔ ان سے پہلے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے والے جو حضرات صحابہ کرام تھے ان میں ابو بکر صدیق، علی بن ابی طالب، زید بن حارثہ، عثمان بن مظعون، عبیدہ بن حارث، عبد الرحمن بن عوف اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہم تھے۔ جب دعوت اسلام کا آغاز ہوا تو اس دین نے کائنات کے رہنے والوں کو ایک نیا فلسفہ دیا، اور وہ کیا کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی بھی دی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص کلمہ توحید کا اقرار کر لیتا ہے تو چاہے اس کا تعلق کسی بھی نسل، رنگ یا زبان سے ہو، وہ دوسرے تمام کلمہ پڑھنے والوں کا بھائی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باغی ہے تو اس سے ایک بندہ مومن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مسلمانوں اور کافروں کے مابین یہ فرق اور فاصلہ ہمیں جنگ بدر کے میدان میں بہت نمایاں طور پہ نظر آتا ہے۔ اسلامی نظریے کی حفاظت کے لیے لڑی جانے والی اس پہلی جنگ میں بہت عجیب عجیب چیزیں دیکھنے کو ملی تھیں۔ مثلاً باپ اگر مسلمانوں کے کیمپ میں ہے تو بیٹا کافروں کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ اسی طرح باپ اگر کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا ہے تو اس کا بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے کھڑا ہے۔ تاریخ اسلام ہی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مسلمان بیٹا اپنے کافر باپ کو واصل جہنم کرتا ہے، اور یہ کارنامہ انجام دینے کا اعزاز سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا۔ ان کے والد عبداللہ بدر کے میدان میں مشرکین مکہ کے ساتھ تھے، اور جب لڑائی کے دوران باپ بیٹے کی زد میں آ گیا اور بیٹے نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر اپنے باپ کو قتل کر ڈالا، تو اس پہ کافروں نے بہت شور مچایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی تو اپنے آباء و اجداد کو بھی قتل کر رہے ہیں۔ شروع میں تو سیدنا ابو عبیدہ کو بھی تھوڑا سا تردد ہوا، اور یہ فطرت کے عین مطابق تھا کہ بیٹے کی باپ سے محبت کا کوئی انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے خدشات اور دل میں اٹھنے والے سوالوں کا اظہار کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں اس بات کا فیصلہ کر دیا۔ غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، اور لوہے کا جو خوت انہوں نے سر پہ پہنا ہوا تھا اس کی 2 کڑیاں آنکھ کے نیچے رخسار میں دھنس گئیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو ابو عبیدہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ سیدنا ابو بکر نے ان کڑیوں کو نکالنا چاہا تو ابو عبیدہ نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ سعادت مجھے حاصل کرنے دیں۔ اور پھر دیکھیے کہ کڑیوں کو ہاتھ سے نہیں نکالا، بلکہ انہوں نے اپنے دانتوں سے ایک کڑی پکڑی اور آہستہ آہستہ نکالنی شروع کی۔
تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس طرح ایک کڑی اپنے دہانے سے کھینچ کر نکال دی، لیکن اس کوشش میں ان کا ایک نیچے کا دانت اپنی جگہ سے گر گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے دوسری کڑی کھینچنی چاہی تو ابو عبیدہ نے پھر کہا کہ ابوبکر، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ سعادت بھی مجھے کو حاصل کرنے دیں۔ اس کے بعد دوسری کڑی بھی آہستہ سے کھینچی، جس کے نتیجے میں نیچے کا دوسرا دانت بھی گر گیا، اور پھر ساری زندگی ان کے یہ دانت ٹوٹے ہی رہے۔ آپ کی شخصیت اور قائدانہ صلاحیتوں پر سیدنا عمر فاروق کو اس قدر بھروسہ تھا کہ جب سیدنا عمر فاروق پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ شہادت کے رتبے پہ فائز ہونے والے تھے، تو آپ نے اپنے جانشینی کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو میں اپنے بعد ان کی بیعت کی وصیت کرتا۔ مکہ مکرمہ میں جس طرح دیگر صحابہ کرام کو اذیتیں برداشت کرنی پڑیں، اسی طرح آپ نے بھی بہت ساری اذیتیں برداشت کیں۔ آپ نے مدینہ طیبہ ہجرت کی سعادت حاصل کی تو کلثوم بن ہدم کے ہاں قیام فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا رشتہ مواخات سیدنا ابو طلحہ انصاری سے جوڑا۔ ابو عبیدہ بدری صحابی تھے، لیکن بدر میں تو انہوں نے اپنے کافر باپ کو قتل کر دیا تھا۔ وہ احد میں بھی شریک ہوئے۔ وہ حدیبیہ میں نہ صرف شریک ہوئے بلکہ انہوں نے صلح نامہ پر بطور گواہ دستخط بھی کیے۔ سن 7 ہجری میں سریہ ذات السلاسل میں حصہ لیا۔ اس سریہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو علم دے کر ان کی سرکردگی میں 200 مجاہدین کی کمک روانہ فرمائی۔ اس سے پہلے عمرو بن عاص شام کے علاقے میں دشمن کی سرکوبی کے لیے موجود تھے۔ وہاں نجران سے عیسائیوں کا جب ایک وفد مدینے میں آیا، جس پر ان کے بڑے بڑے پادری اور بعض قبیلوں کے رئیس بھی شامل تھے، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ ہمارے ساتھ کسی امین شخص کو بھیج دیں جو کہ ہم سے جزیہ بھی وصول کرے اور ہمارے جھگڑوں اور لڑائیوں میں فیصلہ بھی صادر کرے۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے پاس ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو واقعی امین ہوگا، اور یہ اعزاز سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کے نصیب میں تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ ہیں۔ سیدنا ابو عبیدہ کا شام کی فتوحات میں بڑا نمایاں کردار رہا۔ ایک مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بطور کمک شام جاتے ہیں۔ ان کا استقبال سیدنا ابو عبیدہ نے کیا، اور جب نماز کا وقت آیا تو سیدنا ابو عبیدہ نے خالد بن ولید کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ ابو سلیمان آگے بڑھیے اور لوگوں کو نماز پڑھائیے۔ اب خالد بن ولید کا جواب سنیں۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ میں اس شخص سے آگے کس طرح بڑھ سکتا ہوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابو عبیدہ نہایت متواضع شخصیت تھے۔ دنیا سے ان کی بے رغبتی کا عالم یہ تھا کہ ان کا گھر دنیاوی مال و متاع سے بالکل خالی تھا۔ وہ شام کے علاقے میں اسلامی لشکر کے کمانڈر تھے۔ سیدنا عمر فاروق جب وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے ابو عبیدہ سے کہا کہ چلیں آپ کے گھر چلتے ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ میرے گھر جا کے آپ کیا کریں گے؟ وہاں آپ کو میرے علاوہ کوئی چیز نہیں ملے گی، یعنی کہ میرا گھر تو بالکل خالی ہے۔ جب سیدنا عمر ان کے گھر تشریف لے گئے تو واقعی وہاں پر کوئی چیز نہ پائی، جس پہ انہوں نے پوچھا کہ ابو عبیدہ کیا گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے؟ انہوں نے ایک کونے میں رکھے ہوئے برتن میں سے روٹی کے چند ٹکڑے نکال کر پیش کر دیے۔ سیدنا عمر فاروق بے اختیار رو پڑے، اور پھر ان کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا کہ دنیا نے ابو عبیدہ کے علاوہ ہم سب کو تبدیل کر دیا ہے۔ آپ کی وفات شام کے علاقے میں طاعون کی وجہ سے ہوئی۔ اس زمانے میں اردن، فلسطین، سوریہ اور لبنان سمیت سارا علاقہ شام کہلاتا تھا، اور سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت میں اس علاقے میں طاعون کی وبا پھیل گئی تھی۔ سیدنا عمر نے حکم دیا کہ اسلامی فوج طاعون زدہ علاقے میں داخل نہیں ہوگی۔ ابو عبیدہ نے اس رائے سے اختلاف کیا اور کہا کہ کیا آپ تقدیر الہی سے بھاگ رہے ہیں؟
جس پر سیدنا عمر نے جواب میں فرمایا کہ ابو عبیدہ، کاش تمہارے علاوہ کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی۔ ہم تقدیر الہی سے تقدیر الہی ہی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ بعد میں خود ان پر اس بیماری کا حملہ ہو گیا اور یہی بیماری آپ کی وفات کا سبب بنی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 58 برس تھی۔ آپ کی قبر اردن کے علاقے میں ہے۔ ان کی زندگی بڑے روشن اور صاف اور کمالات کا مجموعہ تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔